یہ کوشش کریں، یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم نے پریکٹسنگ مسلم، باعمل مسلمان بننا ہے. اپنی معاشرت میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنے معاملات میں، کاروبار میں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، پڑوسیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اصل میں مسلمان بن کے دکھانا ہے. آپ بتائیں اگر ہمارے معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، خیانت ختم ہو جائے، دو نمبری ختم ہو جائے، فراڈ ختم ہو جائے، ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا یا نہیں؟ بن جائے گا نا. تو یہ جو جنت بنے گا یہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے بنے گا نا. یہ تو اسلام کہتا ہے نا کہ دو نمبری نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، کرپشن نہیں کرو، خیانت، یہ تو اسلام کہتا ہے. تو ہم کب تک دوسروں کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کے گلے میں؟ دیکھیں انسان بہتری کی طرف کب جاتا ہے؟ انسان بہتری کی طرف اس وقت جاتا ہے جب پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور آئندہ کے لیے اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرے کہ آئندہ میں یہ غلطی. تو اگر ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں کہ یا اللہ آج تک ہم نے جھوٹ بولا ہے، یا اللہ آج تک میں نے اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی ماری ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کی، یا اللہ آج تک میں نے اولاد کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے، یا اللہ آج تک میں نے والدین کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے، یا اللہ آج تک میں نے جھوٹ بولا ہے، یا اللہ آج تک میں نے کرپشن کی ہے، یا اللہ آج تک میں نے خیانت کی ہے. میں آج اقرار بھی کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں، آئندہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اور پھر اس کے لیے آدمی سٹیپ لے، قدم اٹھائے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ 10ویں منزل پہ چڑھنے کے لیے آپ کو پہلی سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں 10ویں منزل پہ چڑھیں تو پہلا قدم کہاں رکھیں گے؟ پہلی سیڑھی پہ رکھیں گے. ایک دم ڈائریکٹ آدمی اڑ کے 10ویں منزل پہ نہیں جاتا، پہلی سیڑھی پہ چڑھے گا، پھر دوسری سیڑھی پہ. آپ چڑھنا شروع تو کریں، آپ آغاز تو کریں. جب تک آغاز نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اندر سے تبدیل نہیں کریں گے. قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے. جب تک ہم خود نیت نہ کریں، ارادہ نہ کریں، عزم نہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی اولاد کو بدلنا ہے، اپنے، اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، میں ایک آدمی ہوں، میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. اگر ہر آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا تو کام ہوگا. اور اگر ہر آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی میرے کرنے سے بہت کچھ ہو جائے گا، تو اگر ہمارے معاشرے کا ہر آدمی یہ کہے کہ میرے کرنے سے بہت کچھ ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں؟ بتائیں. ہر آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے نا. لیکن ہر آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، باقیوں کو ٹھیک کرنا ہے، یا اگر میں ٹھیک ہو بھی گیا، میں نے سچ بول بھی دیا، میں جھوٹ سے بچ بھی گیا، میں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کر بھی لی، میں نے کرپشن سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا، خیانت سے بچا بھی لیا، تو کون سا ملک کا نظام ایک بندے کی وجہ سے تبدیل ہوگا؟ بھائی یہ خرابی ایک بندے کی وجہ سے، یہ خرابی اس ایک بندے کی وجہ سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. جب وہ بندہ یہ کہہ دے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں سب ٹھیک ہو جائیں گے، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کہنا بھی چھوڑ دیں. قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی سارے لوگ تو جھوٹ بول رہے تھے، تم کیوں سچ بولتے تھے؟ پوچھے گا اللہ. آپ اللہ کو یہی کہیں گے یا اللہ میرے بس میں یہی تھا کہ میں سچ بولوں، میرے بس میں یہ تھا کہ میں حرام سے بچوں، میرے بس میں یہ تھا کہ میں رشوت سے بچوں، میرے بس میں یہ تھا کہ میں سود سے بچوں، میرے بس میں یہ تھا کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں. یا اللہ میں نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے اللہ آپ اس سے پوچھیں. لیکن اگر آپ اللہ کو یہ کہیں یا اللہ سارے جھوٹ بول رہے تھے تو میں نے بھی بولنا شروع کر دیا، یا اللہ سارے رشوت لے رہے تھے تو میں نے بھی لینا شروع کر دی، یا اللہ سارے لوگ کرپشن کر رہے تھے تو میں نے بھی کرنا شروع کر دی، تو جان چھوٹ جائے گی. بھائی وہ کہتے ہیں نا ہر آدمی اپنی قبر میں جاتا ہے، ہر آدمی. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سے اللہ آپ کا پوچھے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو درست کر لے، قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کی راہ پر آ جاؤ کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آج سے یہ بھی عزم کریں، یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو عملی مسلمان بنانا ہے، باعمل مسلمان بنانا ہے۔ ہمارے زندگی کے ہر شعبے سے لگے، ایک شوہر ہے تو اس کی حرکتوں سے لگے کہ یار ایک مسلمان شوہر ایسا ہوتا ہے، ایک دکاندار ہے تو اس کے کاموں سے لگے کہ ایک مسلمان دکاندار ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی ہے تو اس کی حرکتوں سے لگے کہ ایک مسلمان بھائی ایسا ہوتا ہے، ایک پڑوسی ہے تو اس کے کاموں سے لگے کہ ایک مسلمان پڑوسی ایسا ہوتا ہے۔ اپنے کاروبار میں، گھر میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کریں، اسلام کے مطابق عمل کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، اور زندگی تو غریبی میں جنت بنے گی، اصل تو آخرت ہے۔ یہ زندگی تو ویسے ہی فری میں جنت بن جائے گی، ہمارا مقصد مطمع نظر تو آخرت ہے، زندگی تو اللہ ویسے ہی بنا دے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کے بندے وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یا اللہ میری دنیا بھی ٹھیک کر دے، میری آخرت بھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت اسلام کے مطابق اپنی عملی زندگی اختیار کرنا شروع کر دے، ہم اس کو دنیا میں خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور ضرور عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں، میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ ہمیں جو اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو کم نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی ناقدری نہ کریں، ناشکری نہ کریں، بار بار اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، بار بار شکر ادا کریں، بار بار شکر ادا کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت بٹھائیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کوشش کریں کہ ہم نے صرف اسلام کی تعریفیں نہیں کرنی بلکہ اسلام کو اپنانا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو خود بھی اپنانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ تو آپ سب اس کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔